يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، جب ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے بیان فرمائے ہیں، اور جب یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو اور قصوں کو قرآن میں بیان کیا ہے، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا، بہت ساری امتوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیگر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علاوہ، امت مسلمہ کے علاوہ دیگر بہت ساری امتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا مختصر اور سادہ جواب یہ ہے کہ جن واقعات کا بھی، چاہے وہ نبیوں کے واقعات ہوں یا کہ دیگر امتوں کے تذکرے ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ اس امت کے لوگ ان واقعات سے اور ان تذکرے سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے قصوں کا تذکرہ کیا، اور جو بھی قصے ہیں اگر قرآن میں ہے تو ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ وہ قصہ و واقعہ درست ہے، صحیح ہے،
ذرہ برابر بھی ان واقعات کے اندر اور تذکروں کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مبنی بر حق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بہت سارے واقعات اور قصے بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے وہ واقعات خیالی نہیں ہیں، اپنے سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، افسانے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ افسانہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں گڑے ہوئے، خود سے تراشے ہوئے، بنائے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات ایسے نہیں، بلکہ سارے کے سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبنی بر حق ہیں، سچے ہیں، حقیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں۔ جو بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہوتی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی۔ میرے بھائیوں، قرآن میں سورہ یوسف کے بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام، ان کے والد، ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا، اور بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، کہ اے دنیا کے لوگوں اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور اس امت میں زندگی گزارنے والوں، سنو لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، کہ ان واقعات کے اندر، ان قصوں کے اندر عبرت ہے، سبق ہے۔ اور عبرت اور سبق کون آدمی حاصل کرتا ہے؟ ہر آدمی حاصل کرتا ہے؟ نہیں، عبرت اور سبق کسی واقعے سے، کسی قصے سے، کسی حادثے سے وہ آدمی عبرت حاصل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوتی ہے۔ بے عقل لوگ شب و روز ان کے سامنے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، مسائل برپا ہوتے ہیں، لیکن بے عقل آدمی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، بلکہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں میں سبق اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذخیرہ احادیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے، جن سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سبق آموز واقعات بیان کی، ایسے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کی اور ہماری اصلاح قرآن سے نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نہیں ہو سکتی، تو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کا گزر ایسے راستے سے ہو رہا تھا
یا ایسے راستے سے ہوا یا گزرا ہوا آدمی جس راستے میں ایک پیڑ کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، ایک پیڑ کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، ایک شاخ، ایک برانچ۔ اس آدمی نے کہا، جو آدمی اس راستے سے گزر رہا تھا، گزرنے والے نے کہا، واللہ لَأُنَحِيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو، یعنی اس ٹہنی کو ضرور راستے سے الگ کروں گا، ضرور راستے سے دور کروں گا، تاکہ مسلمانوں کو، گزرنے والوں کو اس ٹہنی سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھنے میں بڑی چھوٹی بات، غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا عمل جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے بڑا معمولی نظر آتا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس آدمی کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، کہ وہ آدمی جس نے راستے میں پڑی ہوئی اس ٹہنی کو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا، دور کر دیا، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے کہاں پہنچا دیا، کہاں داخل کر دیا؟ جنت میں۔ کیا سبق ملا میرے بھائیوں؟ سبق یہ ملا، سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز کہیں پہ پڑی ہوئی ہے، عام لوگوں کو اس سے دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو دور کرنے میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، اس کو ہلکا نہ جانیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کا عمل چھوٹا ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ عمل بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے چھوٹے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ طہارت کو پسند کرتی ہے، نظافت کو پسند کرتی ہے، پاکی اور صفائی والا ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ عام گزرگاہوں پر، عام راستوں پر جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ ایسی چیز نہ ڈالیں، ایسی چیز نہ پھینکیں جس سے کسی عام آدمی کو یا خاص آدمی کو اس سے پریشانی اور مصیبت لاحق ہو سکتی ہو۔ میرے بھائیوں، دوسرا واقعہ، دوسری حدیث، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے، دوسری جو حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ غور سے سنیے، خواتین حضرات بھی، نوجوان بھی باتوں کو غور سے سنیں، اور صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، کان سے سنیے بھی اور دل میں اس کو جگہ دیجیے، تب آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا۔ صرف سن لینا میرے بھائیوں کافی نہیں ہوتا ہے، جب تک ہم اور آپ اپنی اصلاح نہ کریں، اپنا راستہ نہ بدلیں، غلطی سے الگ ہو کر درستگی کی طرف نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا جو واقعہ ہے اس کے اور جو حدیث ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ کانت امراتان معہما ابناہما جاء الذئب فذهب بابن احداہما۔ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو عورت تھی،
कानत इम्राअतानी माहुमा इब्नाहुमा, कि दो औरत थी और दोनों औरत के साथ उसका एक एक बेटा था। जाअ ज़ीबु फज़हब बिब्नी इहदाहुमा, एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने उसमें से एक बच्चे को उठाकर ले गया। दो औरत थी, दोनों के एक एक बेटे थे, बच्चे थे। भेड़िया आया और एक बच्चे को उठाकर ले गया। फ़क़ालत साहिबतुहा, जब भेड़िया उठाकर ले गया तो एक औरत ने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि इन्नमा ज़हब बिइब्निकी, कि सुनो, ये भेड़िया जिस बच्चे को ले गया है वो तुम्हारा बच्चा। आपस में इख्तलाफ होने लगा। वो कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा ले गया, दूसरी कह रही थी नहीं, पहली को कि तुम्हारा बच्चा ले गया। आपस में ये इख्तलाफ हो गया दोनों औरतों के माबैन। वक़ालतिल उख़रा इन्नमा ज़हब बिइब्निकी, दूसरी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को ले गया। अब ये मामला कहां पहुंचता है? ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये मामला पहुंच रहा है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़तहाकमत इला दाऊद अलैहिस्सलाम, ये वाक़या दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा। फ़क़ज़ा बिही लिल-कुबरा, तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी थे, हाकिम थे, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला किया कि जो बच्चा बच गया है वह किसका है? बड़ी वाली का है, यानी उस औरत का है जो उम्र के एतबार से बड़ी है। यहां पर मामला हल नहीं हुआ, अभी शिकायत बाकी रह गई। फ़ख़रजता अला सुलैमान इब्न दाऊद, फिर ये दोनों औरत कहां गई? सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। फ़अख़बरताहु बिदालिक, दोनों औरत ने अपने मामले को रखा सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि ऐसा वाक़या हुआ है। सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे कैसा फैसला करते। कहा सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एतूनी बिस्सिक्कीन अशुक्कुहु बैनहुमा, क्या ऐसा करो, तुम दोनों का इख्तिलाफ है, दोनों औरत का, कि बच्चा हमारा है, जो गया वो उसका है, तो ऐसा करो कि तुम लोग जाओ एक छुरी लेकर आओ। कहा कि एतूनी बिस्सिक्कीन अशुक्कुहु बैनहुमा, मैं ऐसा करता हूं, फैसला ये करता हूं कि जो बच्चा बच गया है उसका दो टुकड़ा कर देता हूं, दो टुकड़ा कर देता हूं, आधा तुम लो और आधा उसको दे दो अगर तुम लोग नहीं मान रही हो। मेरे भाइयों, जब औरत ने सुना, दूसरी औरत ने सुना कि ऐसा फैसला हो रहा है, अब ये बच्चा कत्ल होगा, दो टुकड़ा उसका होगा। फ़क़ालतिस्सुग़रा, जो छोटी उम्र में छोटी जो औरत थी उसने कहा, ला तफ़अल यरहमुकल्लाह, क्या है सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसा ना कीजिए। देखिए माँ की मोहब्बत। दरअसल ये हदीस, ये इबरत सबक आमोज़ वाक़या मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, माँ की मोहब्बत देखिए। जो हकीकी माँ होती है उसके दिल में अपनी औलाद की कैसी मोहब्बत होती है। फैसला पहले किसके लिए कर दिया गया था? बड़ी के लिए। जब कहा सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मैं इसका दो टुकड़ा कर देता हूं, तो छोटी औरत ने क्या कहा? ला तफ़अल, क्या है सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐसा ना कीजिए, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। हुआ इब्नुहा, मैं तनाजुल इख्तियार कर लेती हूं, मैं सरेंडर कर जाती हूं। छोटी ने कहा आप ये बच्चा उसी को दे दीजिए। सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे वैसे हाकिम नहीं थे, बड़े ज़ेरक, बड़े फतीन, बड़े ज़हीन, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की, इंसानों पर, जिन्नातों पर उन्होंने हुकूमत की। सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दरअसल ये सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हीला था, हक तक पहुंचने का, सच तक पहुंचने का। जानना चाह रहे थे कि वाकई ये बच्चा किसका है। बात समझ में आ गई कि बच्चा किसका है। फौरन उन्होंने कहा फ़क़दा बिही लिस्सुग़रा, सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये बच्चा बड़ी औरत का नहीं है, बल्कि ये बच्चा छोटी वाली औरत का है। अगर बड़ी वाली औरत का ये बच्चा होता तो उसके दिल में भी वही मोहब्बत होती जो छोटी वाले के दिल में है।
دیکھیے جیسے کہا کہ اس کو قتل کریں گے، 2 ٹکڑا کریں گے، جس کا بچہ تھا وہ دل اس کا جاگ گیا، کہا کہ چھوڑیے بچہ اسی کو دے دیجیے، اگرچہ میرا ہے دے دیجیے اس کے، لیکن اس کی جان نہیں جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ فہم و فراست، یہ عقل اور ذہانت، عقل مندی اور ذہانت مندی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ کسی ایسا نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو یہ عقل مندی مل جائے، جو چھوٹا ہے نہ ملے، نہیں۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، لیکن عقل مندی کے اعتبار سے دیکھیے، اس مسئلے کے فیصلے کرنے کے اعتبار سے دیکھیے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، لیکن بیٹا باپ سے عقل و ذہانت میں فائق ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس واقعے سے تیسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر حق جاننے کے لیے، سچ تلاش کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے اگر اس طرح کا ہیلا اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شاید وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ لمبا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ ممکن ہے اگر آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ مزید واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، اس طرح کے سبق آموز واقعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور جو تیسری جو حدیث میں آپ کے سامنے، تیسرا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا۔ کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دخلت امرأۃ معها ابنتان، کہ ایک عورت میرے پاس آئی۔ عورتیں سنیں ان واقعات کو، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی میرے پاس، اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کہا کہ ابنتان لہا تسأل، اور وہ اس لیے وہ عورت آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاکہ کچھ مانگے۔ محتاج عورت تھی، غریب عورت تھی، تنگ حال عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، کہ جب وہ عورت میرے پاس کچھ مانگنے آئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ کن کے گھر کا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کے گھر کا معاملہ۔ عورتیں سبق حاصل کریں کہ آج عورتوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی ناک بھاؤ چڑھائے رہتی ہیں، شکایتوں کا پٹارا کھولے رہتی ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، اور قرض کے بوجھ میں دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں سبق لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کچھ نہیں، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں ہے۔ یہی ایک صاحب ایمان عورت کی پہچان ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا۔ فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اس عورت نے مانگا تو میں نے ایک کھجور میرے پاس جو تھی میں نے دے دیا، اس عورت کو دے دیا۔ اب دیکھیے، کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس عورت کو، فقیر عورت کو جب ایک کھجور ملا، اس نے کیا کیا؟ 2 ٹکڑا کیا، اس کھجور کا 2 ٹکڑا کیا، اور دونوں بیٹیوں کو، اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھا دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، حضرت عائشہ کہتی اس عورت نے خود نہیں کھایا۔ یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں، نوجوانوں اپنے والدین کی قدر کر لو، اپنے والدین کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، خاص طور سے ماں کے دل کو نہ دکھاؤ، انہیں رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو۔ جائز کام کہیں آپ ان کے جائز کام کو کر دو۔ اگر آپ ان کی دعائیں لیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن آج ایسے نوجوان ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو اپنے
والدین کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جوتا اٹھاتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر۔ والدین کا جتنا بڑا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر، کوئی چاہ کر بھی ان حقوق کو کما حق کو پورا نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ایک کھجور ہے، دو حصہ کیا، دونوں کو آدھا، دونوں بیٹیوں کو آدھا دے دیا اور کچھ خود نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، اس کے بعد وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے نکلی اور چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فاخبرته فقال، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد آئے، میں نے سارا معاملہ اس عورت کا بتلایا کہ اللہ کے نبی ایک عورت آئی تھی، دو بیٹی اس کے ساتھ تھی، ایسا میں نے اس کو ایک کھجور دیا، ایسا پھر ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو کہ اگر کوئی آدمی بیٹیوں کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے مشکلات میں پڑتا ہے، دقتوں میں پڑتا ہے، آزمائشوں میں پڑتا ہے، پریشانیوں میں پڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سترن کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں کل قیامت میں، آج ہے نا لوگ بیٹے کے انتظار میں ہوتے ہیں، بیٹی کو حقارت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں اگر بیٹی ہو رہی ہے تو یہ بڑی ہماری محرومی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی وجہ سے، تعلیم اور ان کی تربیت کی وجہ سے مصائب اور مشکلات کو جھیلتا ہے، یہی بیٹیاں کل قیامت میں ان کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنیں گی، جہنم سے بچائیں گی یہ بیٹیاں۔ یہ ماں کی محبت، یہ والدین کی محبت اپنے بچوں سے اور اپنی بچیوں سے ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے تین اہم نقطے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو، ہر آدمی کو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ کم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی کھجور تھی؟ صرف ایک۔ تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ معمولی ہے، نہیں، آپ کے جیب میں 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، آپ کے اندر، آپ کے دل میں دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مسجد ہے، مدرسے ہے، مکاتب ہے، جامعات ہے، اگر آپ نہیں دیجئے گا کون دے گا؟ اگر صدق دل سے 1 روپیہ بھی دے رہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو سکتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو آدمی کو صدقے اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حدیث سے سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آئی کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹیوں کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ماں کو اس کا صلہ دینا چاہیے، اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ ماں کی باتوں کو سن کر بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اور تیسری جو بات تھی، میں نے کہا کہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت میں جو بھی آپ وقت لگائیں گے، جو بھی آپ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نیک ارادے سے یاد رکھیے وہ رائے گا نہیں جاتا، وہ ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کا خرچ کیا گیا 1 روپیہ اور 2 روپیہ، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سچے اور حقیقی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کا پکا سچا سپاہی بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔